تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے اور وہاں پر سب کچھ تیار تھا. رات کے وقت میں آپ نے سفر شروع کیا. اب مدینہ جس ڈائریکشن میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈائریکشن میں سفر نہیں کیا بلکہ اس کے اپوزٹ یمن کی طرف سفر کیا, تاکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ لوگ اب جو ہے وہ کھوج لگانے کے لیے پیچھے آئیں گے اور پیچھا کریں گے اور اس طرح سے جانے نہیں دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ ہم ابتدائی کچھ دن جو ہیں وہ غار ثور میں گزاریں گے, جب یہ معاملہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ جائے گا تو تب پھر آپ مدینہ کی طرف سفر شروع کریں گے. تو غار ثور بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور وہاں پر 3 دن قیام کیا, اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر سب سے پہلے غار کے اندر گئے اور انہوں نے اس کو صاف کیا, اور اس میں اگر کوئی سوراخ وغیرہ تھے اس کو بند کیا کہ کوئی کیڑے مکوڑے یا اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سٹے کیا, اور آپ کے جو حضرت ابوبکر کے غلام تھے وہ صبح کے دن میں نکل جاتے صبح کے وقت میں, اور وہ بکریاں چراتے, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو نشان تھے ریت پر, کیونکہ نشان بن جاتے ہیں تو لوگ فالو کر سکتے ہیں, تو وہ بھی مٹ جاتے, اور پھر رات میں وہ بکریوں کا تازہ دودھ لے آتے جس کو حضرت ابوبکر پیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے, اور پھر اس سے وہ اپنا ٹائم گزارتے. اور جو تھوڑا بہت توشہ یا کچھ کھانے کا سامان وہ حضرت اسما پیک کر کے بھیجتی ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف جو حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں وہ آپ تک پہنچاتے تھے. تو اس طرح سے وہ 3 دن گزرے, لیکن ان 3 دنوں میں قریش چین سے نہیں بیٹھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی, اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو لے آئے گا اس کے اوپر انہوں نے 100 اونٹوں کا انعام رکھا. تو یہ انعام بہت بڑا تھا, ایسے سوچ لیں 100 لگژری کارز, اس طرح سے اتنا بڑا انعام تھا کہ ہر کسی نے, اب یعنی نارمل تو وہ خود بھی ڈھونڈ رہے تھے لیکن مزید لوگ ایکٹیویٹ ہو گئے اور انہوں نے چاہا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں وہ زیادہ سرگرداں ہو گئے. اور روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں تھے وہاں تک وہ لوگ پہنچ گئے, اور وہ کچھ ڈائریکشن اس طرح سے تھی کہ حضرت ابوبکر رسول اللہ علیہ وسلم ایک اینگل سے ان لوگوں کے پاؤں کو دیکھ بھی پا رہے تھے کہ وہ بالکل غار کے دھانے پر پہنچ گئے ہیں, اور حضرت ابوبکر بہت پریشان ہوئے اس سب سچویشن میں. تو اس پر قرآن پاک میں آیات آتی ہیں, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, 2 میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر کو تسلی دے رہے تھے تم گھبراؤ نہیں, پریشان نہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی, وایدہ بجنود لم تروها, اور ایسے لشکروں سے مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہیں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے, جنہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. وجعل الکلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ, اور ان لوگوں کی بات کو گھاٹے میں ڈال دیا جو لوگ کفار پر, اور اللہ تعالیٰ کی ہی بات ہمیشہ اوپر رہنے والی ہے, اونچی رہنے والی ہے. تو ان سب کی جو بھاگ دوڑ تھی رسول اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی کوشش تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی, یہاں تک کہ ایک ان میں بہت سمجھدار اور چلاک قسم کے زیرک انسان تھے سراقہ بن مالک, انہوں نے جب یہ سنا تو وہ بھی تلاش میں نکلے کہ میں, یعنی اتنی بڑی 100 اونٹوں کی جب وہ انعام ہے تو انہوں نے سوچا کہ میں بھی قسمت آزمائی کرتا ہوں. اور وہ ایگزیکٹ اسی راستے پر جب رسول اللہ علیہ وسلم 3 دن غار میں سٹے کرنے کے بعد آخرکار مدینہ کے راستے پر تھے, تو وہ بھی اسی راستے پر انہیں فالو کرتے کرتے پہنچ گئے. لیکن جب وہ قریب پہنچنے لگے تو ان کی جو سواری تھی, اونٹ یا گھوڑا جس پر وہ سوار تھے, اس کے پاؤں زمین میں دھس جاتے تھے. پھر وہ اس کو اٹھاتے اور پھر دوبارہ چلنا شروع کرتے اور پھر دوبارہ اس کے پاؤں دھس جاتے. تو اس طرح 2-3 دفعہ ہوا. پھر انہوں نے اپنے تیر نکالے, کیونکہ عرب جو ہے وہ تیر سے دیکھتے تھے آگے کا ڈیسیجن, جیسے ہم طوطوں سے فال لیتے ہیں نا اس طرح سے. تو وہ ان سے ڈیسیجن لینا چاہا کہ میں آگے بڑھوں اور ان کو پکڑوں یا نہیں پکڑوں. تو جب بھی ڈیسیجن آ رہا تھا وہ ان کے اگینسٹ آ رہا تھا. تو اس سے انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ غالب ہو کر رہنے والا ہے, یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈڈ ہیں, یا اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہے. تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر آپ سے سوری کیا, اور پھر یہ بھی فائدہ ہوا کہ جب وہ واپس وہاں سے لوٹے تو جو لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آ رہے تھے تو انہوں نے ان کو مس گائیڈ کیا اور کہا کہ نہیں, میں یہاں سے پورا رستہ دیکھ چکا ہوں, یہ کلین ہے, یہاں پر کوئی نہیں ہے, یہاں تمہارا کام نہیں چلنے والا. تو وہ لوگ بھی جو پیچھے آ رہے تھے وہ بھی مڑ گئے. اور پھر جب حضرت ابوبکر کیونکہ اس ایریے میں ٹریول کرتے رہتے تھے, وہ ٹریڈ کرتے تھے, تو وہ کافی نون تھے اپنے اس ایریے میں. تو جب بھی کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کون بیٹھے ہیں, کیونکہ حضرت ابوبکر
تھے اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو حضرت ابوبکر بہت خوبصورت جملہ بولتے تھے کہ یہ میرے ہادی ہیں، یہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں. تو یہ جھوٹ بھی نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یقیناً نجات کا راستہ دکھاتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے، تو وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ میرے ہادی ہیں. اور اس طرح سے وہ پورا سفر جو کہ مسلسل ایسا تھا کہ آپ کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے اور حملے کا خطرہ ہے اور آپ کی جان کا خطرہ ہے، تو وہ حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے طے کیا.